بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی محبوب بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سارے مکہ میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا۔ پیارے دوستو، آپ کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خولید بنت اسد بن عبدالعزیز بن قصہ بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاہ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں، مزاجاً شریف خاتون تھیں، اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت میں خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت بھی آپ میں اہم حصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عید مخرومی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتیں، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس اور شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریشی کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 بار جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اسی لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف اور تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام میں جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا۔
چونکہ میسرہ دونوں سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، مسموعہ سیرت کا تجربہ اور معاملے فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اسی لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، امانت دار اور بہت اچھے شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی بنی امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادرہ اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال، طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو، آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو، تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خلید۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جزیرہ عرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کی دولت کی محبت نہیں تھی بلکہ معونیت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی شیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابوالتجری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چپ کر کے شیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا داماد حضرت ابوالعاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ابوالعاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم شیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمل سے ثابت کیا ہے کہ خاندان کی سعادت و کرامت کی اور صداقت سے مرحوم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے، انبیاء کے اہداف میں ہے۔ ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلد قبول کیا۔ بس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں اے لوگو گواہ رہو میں اور میرا مال
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت کے لیے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور کے مال میں نفع نہیں ہوا۔ اسماء بنت امیس خدیجہ کی آخری عمر کی لحاظ میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات اپنی ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فرمایا، فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہے اور پوچھتی ہے، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکون آیا اور فرمایا، خداوند سلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزہم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ التحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ عریس لبنان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرکوب ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بنت لاد ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کچھ کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت اور برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا باکثرت تذکرہ فرمایا کرتے تھے، ان کی مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے؟ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔
جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیں، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے ایذا دے رہے تھے۔ انہیں مجھے اس نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے کی تصدیق کی جب اہل مکہ میری تذکیر کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امامت ام المومنین میں آپ باللحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، اس میں سے ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور اور خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ظہری اور قداتن سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اسی وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ بنت محزن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہین میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبری کے بیان ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قطبیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ بن اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے ان کا نام زرار تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اسی لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ یمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت
हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो तो मुझे भी दिखाएगा। चुनाचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा इधर आओ और मेरी दाएं रान के करीब बैठ के देख लीजिए। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। आपने दरियाफ्त किया कि तुम जिब्रील को देख रही हो। अर्ज़ किया हाँ। फिर आपने कहा बाएं तरफ देखो, फिर सामने की तरफ दिखाया। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्रील को देखते ही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई जिब्रील अलैहिस्सलाम है। शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लिबास तब्दील किया और अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई और उनसे आपकी तमाम कैफियत बयान की। वो बोले, खुदाए क़ुद्दूस की कसम, जिसके कब्ज़े में कुदरत में मेरी जान है, बाखुदा अगर तुम उनकी बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूस अकबर आए थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। फिर वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सरे अक़दस को चूम लिया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ था, लेकिन आपका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था और नमाज जनाजा ना पढ़ने की वजह ये थी कि उस वक्त कोई भी नमाज फ़र्ज नहीं हुई थी और ना ही नमाज जनाजा पढ़ाने के हवाले से कोई अहकामात आए थे। और जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त 11 रमज़ानुल मुबारक था और रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्द भी रोज़े ना था और उसकी वजह ये भी थी कि उस वक्त रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और अपने हाथों से अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कब्र में उतारा। सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के 10वें साल बनी हाशिम की शेब अबी तालिब से निकलने के बाद फौत हुई। आप 65 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से रुखसत हुई। आपको जन्नतुल मअला में तदफीन की गई। आपका नामी खतीजा कुनियत उम्मे हिंद थी। वालिद का नाम खलीद बिन असद था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के नेक नसीब बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान की शर से महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।